بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كتاب المعاشرة والمعاملة. عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنهما حين ولدته فاطمة بالصلاة. رواه الترمذي وأبو داود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کرتا غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا. جب آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ان کی ولادت ہوئی. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکهم. رواہ مسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے تو آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے تھے اور تحقیق فرماتے تھے. یہ جو باب ہم نے ابھی شروع کیا ہے یہ کتاب المعاشرتی والمعاملات. ان دونوں بابوں میں وہی حدیثیں ذکر کی جائیں گی جو معاشرت اور معاملات سے تعلق رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ اللہ کے حقوق جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب کے سب اللہ کے حقوق ہیں. اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد بندوں کے حقوق. تو معاشرت اور معاملات میں بندوں کے حقوق آتے ہیں. جو حدیث تلاوت کی گئی ہے اس حدیث کے اندر پہلی حدیث جو تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر ماں باپ کی ابتدائی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اس کا ذکر ہے. ماں باپ کی ابتدائی یعنی شروعاتی ذمہ داریاں اولاد کی کیا ہوتی ہیں وہ اس حدیث کے اندر ذکر کیا. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو رافع بزرگ کے آزاد کردہ غلام ہیں. یعنی حضرت ابو رافع کو اللہ کے پیغمبر نے آزاد کر دیا تھا. تو انہیں سے روایت ہے کہ جب حضور کے یہاں حضرت حسن بن علی کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر حضور نے کیا کام کیے اس کا ذکر ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو کنز العمال ایک حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر بھی روایت یہی ہے کہ آپ نے اس نومولود بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی. اس حدیث کے اندر صرف یہ بات ذکر ہے کہ کان میں حضور نے نماز والی اذان دی، لیکن کنز العمال جو ایک حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر حدیث ہے کہ آپ نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی.
اور یہ اذان اور اقامت جو آپ نے دی ہے اس سے تعلیم یہ دی جاتی ہے اور اس کا اثر بھی اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ جب اس نو مولود بچے کے کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے تو اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ بچہ ام الصبیان کی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ ام الصبیان یہ ایک بچوں کو بیماری لگتی ہے، اس سے بچہ بچ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس اذان اور اقامت کے دینے کی وجہ سے شیطانی اثرات سے بھی بچہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ شیطانی اثرات سے بھی بچہ محفوظ رہتا ہے۔ آج جگہ جگہ پر دیکھ لیجئے بچوں پر شیطانی اثرات بہت زیادہ اثر کر جاتے ہیں۔ راستے معمول نہ ہونے کی وجہ سے، جگہ معمول اور محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے شیطانی اثرات کا اثر بچوں پر ہوتا ہے، تو یہ کرنے سے بچہ جو ہے شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ محدث نظام نے فرمایا اس حدیث کے ذیل میں کہ جو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کا پہلا حق گھر والوں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ تک اللہ کے نام اور اس کی توحید اور ایمان اور نماز کی دعوت اور پکار سے آشنا کریں۔ بچے کا پہلا حق گھر والوں پر کیا ہے کہ اذان اور اقامت کے ذریعے سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کا نام پہنچایا جائے اور نماز اور ایمان کی دعوت سے ان کے کانوں کو لبریز کیا جائے، ان کے کانوں کو آشنا کرایا جائے۔ یہ پہلا حق ہے بچے کا ان کے گھر والوں پر، یعنی ماں باپ۔ یہ کتنی بڑی بات محدث نظام نے کی۔ کتنے ماں باپ ہیں کہ جو اسلام سے غافل ہیں۔ اور دوسری بات حضور نے یہ بھی بتلائی کہ اب اس بچے کے پیدائش پر اذان اور اقامت دے دی گئی۔ اب جب یہ اپنی عمر کو پوری کر جائے گا، پوری کر لے گا اپنی عمر کو، اب اسے غسل اور کفن دفن دے کر اس پر نماز جنازہ پڑھنے کی گویا کہ ہدایت دی گئی کہ اذان اور اقامت ہو گئی ہے، اب باقی کیا ہے اس بچے کی زندگی کے لیے؟ بس اس کو کفنانا اور دفنانا اپنی عمر پوری کرنے کے بعد، اور اس پر نماز جنازہ صرف باقی رہ گئی ہے۔ اب محدث نظام فرماتے اس اذان اور اقامت اور اس نماز جنازے کے درمیان جو یہ زندگی ہے، یہ زندگی ایسی ہے گویا کہ اذان اور اقامت کے بعد نماز کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اذان اور اقامت ہونے کے بعد اب نماز کا انتظار آدمی کرتا ہے بیٹھ کر، تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اب اس نماز کے انتظار میں انسان اس نماز کی تیاری کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے۔ تو گویا کہ اذان اور اقامت ہو گئی ہے، اب اس کی جنازے کی نماز باقی ہے۔ اب اس کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو اس نماز کی تیاری کے لیے گزارنا، گویا کہ آخرت کو بنانے کے لیے اس کی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو جس طریقے سے نماز کے انتظار میں ہم مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں تو کچھ غلط کام نہیں کرتے، ذکر اور اذکار میں لگے رہتے ہیں۔ بس انسان کو یہاں سبق دیا گیا کہ یہ جو بیچ کی زندگی ہے اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارنا، شریعت اور سنت کے مطابق گزارنا، اس حدیث کا خلاصہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ محدث نظام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا صحابہ کرام کے دور میں، جب بچہ کوئی پیدا ہوتا، مسلمان بچہ ہوتا، تو صحابہ حضور کی صحبت میں لے کر جاتے، عقیدت سے، محبت سے حضور کے گود میں لے جا کر رکھتا ہے۔
اور حضور سے فرماتے کہ یہ میرا بچہ ہوا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ خیر کی دعا فرماتے تھے اس بچے کے لیے، اور تحنیک کرتے تھے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کھجور وغیرہ یا کوئی میٹھی چیز، کھجور ہے تو کھجور کو چبا کر حضور علیہ السلام اس بچے کے تالو سے لگاتے تھے، اس بچے کے تالو سے اس رس کو لگاتے تھے، یا پھر اس تالو پر لگانے کے بعد اپنا لعاب دہن جو کہ حضور کا مبارک دہن تھوک ہوتی تھی، اس تھوک کو حضور اس بچے کے تالو پر لگاتے تھے، اور اس کے ذریعے سے یہ بتانا ہوتا تھا کہ جیسا کوئی اللہ والا ہے، اس اللہ والے کا اثر اس بچے کی زندگی پر ضرور پڑے گا۔ تو حضور سارے ولیوں کے ولی، سارے نبیوں کے نبی، سارے نبیوں کے امام تھے، اور حضور کے پاس سارے صحابہ اپنے بچوں کو لاتے تھے اور تحقیق کراتے تھے۔ لہذا چاہیے کہ انسان اپنے بچے کو، نومولود بچے کو جو پیدا ہوا ابھی بچہ، ایک اللہ والے کے پاس لے جائے۔ اگر اللہ والے نہ ملے تو آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں جو بھی آپ کی نظر میں اچھا انسان ہے اس کے پاس لے جائے جائے اور اس سے کہا جائے کہ اس بچے کا تحقیق کرانا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے عقیقہ۔ عقیقہ، عقیدہ، یہ لفظ کیا ہے؟ عقیقہ ہے، عقیدہ نہیں ہے، جیسے کہ بعض کی زبان سے سننے میں آتا ہے عقیقہ کو عقیدہ بولتے ہیں، تو عقیدہ لفظ نہیں، عقیقہ لفظ ہے۔ دنیا کے قریب سبھی ملتوں اور قوموں میں یہ بات مشترک ہے کہ بچہ پیدا ہونے کو ایک نعمت اور خوشی کی بات سمجھا جاتا ہے۔ اسی کے لیے کوئی تقریب منائی جاتی ہے، خوشی کا موقع جب ہاتھ لگے تو تقریب منائی جاتی ہے، اور وہ ہے عقیقہ۔ محدث نظام فرماتے ہیں کہ عقیقہ بھی انسان کرے، اگرچہ لازم اور واجب نہیں ہے، ضروری چیز نہیں ہے، لیکن عقیقہ کرنا چاہیے، چاہے بچہ پیدا ہو چاہے بچی پیدا ہو، ضرور کرے۔ یہ ایک نعمت ہے، بچہ کا ملنا اور بچی کا ملنا یہ کیا ہے؟ ایک نعمت ہے، اور کسی بھی نعمت پر اور خصوصی طور پر بچے کی مولود پر یہ ایک بڑی نعمت ہے، اس کا فدیہ ضرور انسان، اس کا شکرانہ ضرور ہے۔ تو اس کا شکرانہ کیا ہے؟ یہی عقیقہ۔ یہ عقیقہ کیا ہے؟ ایک فدیہ ہے اس نعمت پر، ایک شکرانہ۔ تو عقیقہ کا رواج ہر قوموں میں رہا ہے، اور خصوصاً اسلام میں ہے ہی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، تو حضور نے عقیقہ کروایا۔ بچہ اگر ہے تو 2 بکرا یا بکری دے، بچی ہے تو 1 بکرا یا بکری۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بکرا ہی ہو، بکری بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ کب ہے؟ جب استطاعت اور طاقت ہے کہ آپ بچے کی پیدائش پر 2 بکرا دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر وسعت اور طاقت ہے تو آپ 2 بکرا یا بکری ذبح کریں۔ محدث نظام نے فرمایا اس موقع پر، ایک حدیث بھی ہے حضور کی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے ہی بارے میں آیا ہے کہ حضور نے ایک مینڈا ذبح کیا۔ حضرت حسن اور حسین کا جو عقیقہ فرمایا وہ ایک مینڈا ذبح کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقا علی الحسن والحسین کبشا، ایک مینڈا ذبح کیا۔ تو اس روایت کے اندر صاف ظاہر ہے کہ ایک بکرا بکری بھی دے سکتے ہیں۔ بچہ
وسعت اور طاقت آپ کی دو نہیں کرنے کی ہے تو آپ ایک ہی دے دیں تو کافی۔ وسعت اگر ہو طاقت ہو تو دو دیں، بچی ہے تو ایک بکرا یا بکری دیں۔ اور یہ دو کا جو بات، یہ جو دو کی بات آئی ہے وہ اس لیے ہے کہ اصل میں وراثت جب تقسیم ہوتی ہے، متروکہ مال جو تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر بچی ہے تو ایک حصہ اور بچہ ہے تو دو حصہ، مرد ہے تو دو حصے، اور اگر مؤنث ہے عورت ہے تو ایک حصہ۔ تو وہی بات اس میں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے کہ اگر مرد بچہ ہے تو دو، اور اگر بھائی کو بچی ہے تو ایک۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، انسان عقیقہ بھی ضرور کرے، کیونکہ اس سے بلائیں بھی دور ہوتی ہے اور مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں۔ اور جس دن عقیقہ کیا جائے، عقیقہ کب کرنا ہے؟ محدث نظام نے فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، اور عقیقہ کرنے کے بعد بچے کا سر بھی منڈوانا ہے۔ پہلے دن کیوں نہیں رکھا سر منڈوانے کا؟ محدث نظام فرماتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اگر بچے کے بال صاف کرایا جائے تو یہ جو بچے کے سر کی جو چمڑی ہے وہ کمزور ہے، اس لیے 7ویں دن 1 ہفتہ کا رکھا تاکہ دنیا کی آب و ہوا اس بچے کو لگ جائے اور سر کی جو چمڑی ہے وہ ذرا مضبوط ہو جائے، اس لیے 7ویں دن کو رکھا۔ تو 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، بال منڈوانا ہے، کام دو ہی ہے، سر منڈوانا اور اسی طریقے سے عقیقہ میں دوسرا کام یہ ہے کہ نام بھی رکھنا ہے۔ 7ویں دن میں نام بھی رکھنا ہے، پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہ رکھ سکے ان 20 کے دنوں میں تو 7ویں دن ضرور رکھیں۔ تو عقیقہ میں بچے کا سر منڈوانا ہے، اور دوسرا کام اس کی طرف سے شکرانہ اور فدیہ کے طور پر جانور ذبح کرنا، یہی دو کام ہے۔ اور اگر اللہ نے زیادہ وسعت کی ہے تو آپ سر منڈوانے کے بعد جو بال آئے اس بال کے عوض چاندی صدقہ کر دیں، جتنا وزن ہوتا ہے بالوں کا اس نے حساب سے صدقہ کر دینا چاندی، یہ اور بھی بہت اچھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہترین اعمال کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نام کا مسئلہ آتا ہے کہ نام کیسا رکھنا چاہیے، وہ حدیث بات میں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔